ایک مالدار باپ اپنے بیٹے کو عجیب سی وصیت کر رہا ہے. بڑا سبق آموز واقعہ ہے. اس میں بہت بڑا لیسن ہے کہ ایک مالدار شخص تھا, مال و دولت بہت تھی, جائیداد تھی, پیسہ لتا, سب کچھ تھا. اب اس مالدار شخص نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے پاؤں میں یہ پھٹے پرانے موزے, پاتابے, ساس یہ پہنا دیے جائیں. کیا خواہش ہے باپ کی کہ مرنے کے بعد کفن تو نیا, یہ شریعت محمدی کا لازمہ ہے, لیکن میرے پاؤں میں پھٹے پرانے موزے پہنا دینا. یہ میری خواہش ہے کہ میں میری خبر میں جاؤں تو یہ پھٹے پرانے موزے پہنا ہوا رہوں. انوکھی وصیت. اب بیٹا باپ کی وصیت کو قبول کر لیا, وعدہ کر لیا, اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا, باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کی تجہیز, تدفین, کفن دفن کی بات آئی, غسل ہونے لگا. غسل کے بعد اس کا کفن اسے پہنائے جانے لگا تو حسب وعدہ بیٹے کو باپ کی وصیت یاد آئی کہ میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے اپنے پھٹے پرانے بوسیدہ پیتابے موزے اسے پہنا دوں. اس نے عالم دین کو کہا کہ میرے باپ کی یہ وصیت تھی, لہٰذا میرے باپ کی وصیت پر عمل کیا جائے, نئے کفن کے ساتھ میرے باپ کو پرانے پھٹے پرانے موزے پہنائے جائے. عالم دین نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, شریعت میں مداخلت ہوتی ہے. غریب سے غریب, امیر سے امیر, ہر مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندوبست کر رکھا ہے کہ اس کا آخری لباس نیا ہوتا ہے, کفن, اور جس میں جیب بھی نہیں ہوتی. لہٰذا تمہاری یہ خواہش, تمہارے باپ کی یہ وصیت ناقابل عمل ہے, اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. بیٹا مصر ہوتا ہے, اصرار کرتا ہے کہ مجھے کچھ بھی کیجئے, اجتہاد کیجئے, کچھ بھی کوئی راستہ نکالیجئے, لیکن میرے باپ کی آخری خواہش تھی کہ ان کے موزے, ان کے پیتابوں کے ساتھ انہیں دفنایا جائے, خبر میں ڈالا جائے. اب وہ عالم دین پریشان ہوئے. انہوں نے اپنی حد تک جتنی کوشش تھی کر لی. اس کے بعد شہر کے سارے عالموں کو جمع کیا, علماء جمع ہوئے, سر جوڑ کر بیٹھے, مسئلے پر حل نکالنے کے لیے بحث و تکرار ہونے لگی. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن کوئی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں, کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے. سب نے کہا کہ شریعت محمدی نے ایک مرنے والے کی تعظیم میں نیا کفن مقرر کر دیا ہے, کوئی چیز پرانی نہیں ہو سکتی. یہاں تک تو بڑا سکون سے سن رہے ہیں, لیجئے اب سنیے. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس بھری مجلس میں علماء شہر پورے بیٹھے ہیں. شہر کے پورے چوٹی کے علماء, نامی گرامی, قاضی, مفتی, سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص نمودار ہوتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اس مرنے والے کے بیٹے سے کہ تمہارے باپ نے مجھے ایک خط میرے حوالے کیا تھا, لہٰذا یہ خط تم لو, یہ امانت میرے پاس تھی, اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جب مر جاؤں, مرنے کے بعد میرے بیٹے کے حوالے کر دینا. بیٹے نے وہ خط لیا. علماء کی مجلس ہے, ایک بڑا گمبھیر مسئلہ بن گیا ہے, اس پر ڈسکشن چل رہا ہے. بیٹے نے اس خط کو کھولا, اور اس کے بعد کھولنے کے بعد باپ کی وصیت کو اس خط میں یوں تحریر پایا. باپ نے اس خط میں یہ لکھا کہ میرے پیارے بیٹے, کثیر مال, دنیاوی دولت, جاہ و چشم, رتبہ, مرتبہ, پوزیشن, سب کچھ ہونے کے باوجود شریعت اس بات کی اجازت قطعی نہیں دیتی کہ مرنے والے کو ایک بوسیدہ پیتابے یا موزے پہنے. تو میرے بیٹے تم اندازہ لگاؤ کہ شریعت جب اس بات کی قطعی اجازت نہیں دے رہی ہے
کہ بوسیدہ اور پرانے پیتابے لے کر میں قبر میں جاؤں تو سوچو ایک روز تم بھی مر جاؤ گے, تم بھی فوت ہو جاؤ گے. میں نے تمہیں وراثت میں جو مال و دولت دیا ہے اس مال و دولت کو مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بے سہارا لوگوں پر خرچ کر کے ان کا سہارا بنو, اور میری مال و دولت سے تم استفادہ کر کے اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کو خوش کرو. کیونکہ ایک بات میرے بیٹے کان کھول کر سن لو کہ خبر میں جو چیز جاتی ہے وہ ایک ہی چیز ہے, واحد چیز ہے, تمہارے اپنے اور میرے اپنے اعمال. اب اس پورے مجمع پر سناٹا طاری تھا. سب نے اس وصیت کو سننے کے بعد سارے کے سارے لوگ زار و خطار رونے لگے کہ واہ, باپ نے پوری دنیا کو سبق سکھانے کے لیے کیا پیاری نصیحت کی.